تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ حج کے مہینے چل رہے ہیں، ہم نے چاہا کہ حج کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کیا ہے، کون سی عبادت ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور حج کن لوگوں پر فرض ہے، اور حج کی جو ہے فضیلت اور برکتیں کیا ہیں، حج نہ کرنے پر وعیدات کیا ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر یہ تمام تر باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، حج کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ اسلام کے بنیادی 4 ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان پر اسلام کی عمارت اور بنیاد جو ہے کھڑی ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ کی اسلام کے اندر اہمیت ہے، اسی طرح اسلام کا ایک اہم ترین رکن جو ہے وہ حج کا رکن ہے۔ اس کے بغیر بھی اسلام کی عمارت جو ہے نامکمل ہے، اور اس کے بغیر بھی اسلام نامکمل ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عبادات کو 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ سب سے پہلی عبادت وہ ہے جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، جیسے نماز وغیرہ کی عبادت ہے، اور دوسری قسم کی وہ عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، جیسے زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ تیسری وہ عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ بھی ہے، انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ اس عبادت کو مرکب عبادت کہا جاتا ہے، یہ حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت بہت اہم ترین عبادت ہے۔ یہ ایک قسم کا عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، اللہ رب العزت کی رضا پانے کا سفر ہے۔ اور آدمی جب حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اکثر حج کے رکن یا حج کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے احکام ہیں جہاں پر انسان کے عقل کے بت جو ہے وہ توڑے جاتے ہیں، اور انسان کو یہ بتایا جاتا ہے اصل چیز اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ چیز عقل کے اندر آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، اصل چیز اللہ رب ذوالجلال کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم فرما دیا اس کو بجا لانا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے بچ جانا، یہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ اصل حج کی عبادت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اب حج جو ہے کن لوگوں پر فرض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف، اس کے راستے کی طرف آنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ آگے اللہ نے جو ہے بڑے مبہم انداز کے اندر بڑی سخت وعید بیان فرمائی، ومن کفر، جو شخص حج کی اس عبادت کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ ہم عبادت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے حج جو ہے کن لوگوں پر فرض ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کو بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو۔ اب استطاعت سے کیا مراد ہے، تو فقہاء نے تشریح کی ہے جس آدمی کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ بیت اللہ آنے جانے کا خرچ اور وہاں پر رہائش اور کھانے پینے کا انتظام، پیچھے اپنے بیوی بچوں کا انتظام کھانے پینے کا، اتنا اگر پیسے موجود ہیں، اس آدمی پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور بغیر کسی عذر کے حج کی عبادت کو ٹلانا، یہ آدمی گناہگار ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جن میرے محترم ناظرین و سامعین پر حج کی عبادت فرض ہے، ان کو چاہیے
کہ اس حج کی عبادت کو ادا کریں، اس کو تاخیر نہ کریں۔ آج ہمارے اندر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں حج کے متعلق۔ کچھ ہم نے اپنے اوپر شرائط جو ہے وہ عائد کر چکے ہیں کہ یہ کام ہو جائیں تو پھر حج کو جو ہے عبادت ہم کریں گے۔ مثلا بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جب بتایا جاتا ہے جی آپ کے اوپر حج فرض ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ابھی تو ہم نے بچے اور بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو ہم نے پلاٹ خریدنا ہے، مکان بنانا ہے، فلاں دنیا کا کام۔ گویا کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے ضروری ہیں اور حج کی عبادت آخر میں کی جائے، حالانکہ یہ اس طرح کے خیالات یہ لغو اور باطل ہیں۔ جس آدمی کے پاس اتنا پیسے موجود ہیں کہ وہ بیت اللہ جا سکتا ہے، اس آدمی پر بغیر کسی عذر کے جو ہے ان اعذار کو سامنے رکھ کر مؤخر کرنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور آدمی کو فوراً حج کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے مولانا صاحب ہم نے بچے اور بچیوں کی شادیوں کے لیے پلاٹ کے لیے ہم نے جو ہے پیسے جمع کیے تھے، جب ہم حج کے اوپر چلے جائیں گے تو سارے پیسے جو ہے وہ ہمارے قسم کے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، حج کی عبادت کرو اور مشاہدہ کرو اللہ نے اس کے اندر کتنے منافع رکھی ہیں، کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ جو آدمی حج کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکتیں، اس کے کاروبار کے اندر، اس کے رزق کے اندر اتنی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ آج تک آپ نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا ہو وہ کنگلا اور فقیر ہو گیا ہو، وہ منگتا ہو گیا ہو، بلکہ جو آدمی حج کی سعادت حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مال کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میری تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ان خدشات کو دور کیا جائے۔ اور ایک خدشہ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ ہوتا ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے بھئی حج کی عبادت کرو تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے سنا ہے کہ آدمی پر اس وقت تک حج فرض نہیں ہو جب تک اپنے والدین کو نہ کرائے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ تصورات بھی غلط ہیں۔ آپ کے والدین کے اوپر اگر حج فرض نہیں ہے آپ پر فرض ہے تو آپ کو اس کی ادائیگی آپ پر ضروری ہے۔ یہ ایسی مثال ہے جیسے آپ کے والدین اگر نماز نہ پڑھیں تو وہ فریضہ آپ سے ساقط نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کے والدین نماز پڑھ لیں تو آپ نہ پڑھیں تو آپ سے فریضہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک کے اوپر نماز کا حکم الگ ہے، روزے کا حکم الگ ہے، زکوٰۃ اور حج کا حکم الگ الگ ہے۔ اب اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ اپنا حج پہلے کریں، اگر اللہ نے استطاعت کی تو والدین کو بھی کرانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور دوسرا جو ہے فقہاء نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ صرف حج بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کے اندر جا سکتے ہیں، وہاں پر حج کے ارکان، اس لیے کہ مدینہ منورہ جانا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، تو فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں صرف بیت اللہ جا سکتے ہیں، مدینہ منورہ جانے کے پاس اس کے پاس پیسے نہیں تو اس آدمی پر بھی حج جو ہے یہ فرض ہے۔ اب وہ آدمی اگر بیت اللہ جاتا ہے مدینہ منورہ نہیں جاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ مدینہ منورہ کی حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری، وہاں پر سلام پیش کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، وہ محبت کا بھی تقاضا ہے۔ البتہ مسئلہ جو ہے بتانا اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم دنیا کے اندر جو بہانے کرتے ہیں وہ ہمارے بہانے کہاں تک قابل قبول ہیں۔ شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس مدینہ منورہ جانے کے پیسے نہیں ہیں جو بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو آدمی پھر بھی حج کی عبادت کو ٹلا نہیں سکتے، پھر بھی اس پر آدمی پر حج فرض ہے۔ اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ حج کی عبادت بڑھاپے کی عمر کے اندر کرنی چاہیے جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اصل عبادت جو ہے جوانی کی عبادت ہے، اصل توبہ جو ہے جوانی کی توبہ ہے، اور اصل حج کی عبادت ہی جوانی کی عبادت ہے، اس لیے کہ جوانی کے اندر آدمی کی قوت، آدمی کے جو ہے ہاتھ پاؤں جتنے بھی انسان کی اللہ نے انسان کو قوتیں عطا وہ مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ بڑی جو ہے عبادت بڑی مشقت والی ہے۔ بڑھاپے کی عمر کے اندر آدمی صحیح طریقے سے وہ عبادت صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتا ہے، اس لیے آدمی کو جوانی کے اندر حج کرنا چاہیے۔ اور حج آدمی کرتا ہے زندگی کے اندر بڑی چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ یہ تبدیلیاں آدمی جوانی کی عمر کے اندر اگر حج فرض ہے تو اس وقت اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا شراب پیتے تھے،
زنا کرتے تھے، طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا تھے، حج بیت اللہ کی سعادت اللہ نے نصیب کی، ان کی زندگیاں چینج ہو گئی۔ اس لیے تمام ناظرین و سامعین سے گزارش، جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ مؤخر نہ کریں، اسی سال جو ہے حج پر جانے کی درخواستیں دیں۔ ابھی تو ہے قرآن اندازی بھی ہو رہی ہے، اگر اس سال موقع نہیں ملا اگلے سال دیں، تاکہ جو ہے یہ فریضہ ان سے ساقط نہ ہو۔ اور حج پر جو آدمی استطاعت کے باوجود حج کی عبادت ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود اس نے حج ادا نہیں کیا، اسی طرح اس کو موت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے بڑی سخت ڈانٹ ہے، ہمارے اوپر حج کی عبادت فرض ہے تو اس کو ٹلانا نہیں چاہیے، مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، جس آدمی کے اوپر قرض ہے تو سب سے پہلے جو ہے قرض کی ادائیگی یہ واجب اور ضروری ہے، وہ آدمی مؤخر کر سکتا ہے، سب سے پہلے اپنے قرض کو ادا کرے، پھر اگر حج کے لیے پیسے بچتے ہیں پھر اس آدمی پر بھی حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اسی طرح حج کی عبادت کے اندر بہت، اگر حج ہمارا مقبول ہو جائے، جو آدمی بیت اللہ کا حج کرتے ہیں تو یہ عبادت جو ہے صرف دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ جو آدمی ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے، ایسی عبادت ہے، ایسا مزہ آتا ہے، ایسی چاشنی نصیب ہوتی ہے، ایسی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے پہ ہر سال جانے کا خواہش آدمی کے دل کے اندر تمنا رہتی ہے۔ اور جو آدمی ایک دفعہ حج کر دے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایسا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حج اگر آپ کے اوپر فرض ہے اس کو مؤخر نہ کریں اور اس کو ٹلانے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ جو ہے آدمی ایک دفعہ اگر زندگی میں حج کر لے، پھر نفلی حج کے لیے آدمی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ملک کے جو قانون ہیں تو وہ قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ قانون کی پابندی کرنا یہ عذر ہے، اگر ملک کے قوانین ہیں، ہر سال درخواستیں دینی پڑتی ہیں، قرآن اندازی ہوتی ہے، ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جب ایک دفعہ بیت اللہ کا چکر لگا کے آتے ہیں، بعد میں جب بھی درخواست جمع کرواتے ہیں اس کے اوپر شرائط ہوتی ہیں، پہلے سے آپ نے حج کیا یا نہیں، تو اس کے اوپر آدمی جھوٹ بسا اوقات اس کے اوپر ٹک کر دیتا ہے، جی میں نے مثلاً بیت اللہ کا حج نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ پہلے کر چکا ہے۔ تو اس قسم کے جو ہے جھوٹ کا ارتکاب نہیں کریں۔ نفلی عبادت کے لیے جھوٹ کا ارتکاب یہ جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور آپ بیت اللہ کے پاکیزہ گھر کا جو ہے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو لوگوں کو اس چیز سے جو ہے منع کرنا چاہیے، خود بھی منع ہو اگر کوئی آدمی جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے حج کی عبادت آدمی وقت کے تقاضے کو مد نظر، ایک دفعہ اگر زندگی میں کر لی ہے، اب دیکھیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اصل چیز آدمی کی عبادت یہ ہے کہ جس چیز کا عبادت تقاضا کر رہی ہے اس کو مد نظر رکھے۔ بہت سے لوگ نفلی حج کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گناہ کا ارتکاب کر کے جا رہے ہوتے ہیں، مثلا ان کی بیوی بچوں پر ان کا نان نفقہ واجب ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے بیوی بچوں پر تو نان نفقہ خرچ نہیں کرتا ہے، حجوں پر حج جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اس آدمی کی عبادت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو اللہ کا اہم فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد آدمی کو جو ہے چاہیے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حجاج میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ ہر سال ان کو حج کی توفیق دیتے تھے۔ نفلی حج انہوں نے بے شمار کیے۔ ایک دفعہ یہ نفلی حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے، تو بستی کا جو جہاں پر کوڑا کرکٹ جو ہے پھینکا جاتا تھا وہاں پر مرغیاں جو ہے، ایک مردار مرغی پڑی تھی، چھوٹی بچی آتی ہے مردار مرغی لے کر جو ہے بستی کے اندر واپس چلی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ رہے تھے سارا معاملہ، آپ نے اس بچی کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم کئی دنوں سے فقر و فاقہ کے عالم کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، یہ مردار مرغی میں لے کر گئی تاکہ ہماری جان بچ سکے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا سفر جو ہے وہ ملتوی کر دیا، جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے رفقا تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ سارے پیسے جو ہے جمع کر کے ان بستی والوں پر خرچ کیے، اس لیے کہ یہ زیادہ محتاج ہیں۔ اصل عبادت بھی یہ ہے کہ آدمی وقت جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میرے تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ حج کے متعلق چند ضروری مسائل تھے، باتیں تھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری
ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی اس اہمیت کو اور حج کے مسائل کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔